وہ جو خواب تھا کہ شاید ہم مسلمانوں کی صفوں کو توڑ کر اس جگہ تک پہنچا دیں گے کہ دوبارہ مسلمان اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے، وہ جو یمن سے اٹھنے والی ایک تحریک تھی جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو آپس میں توڑنے کا خواب تھا، جو حضرت عثمان کی شہادت میں پورا ہوا، جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کو آپس میں وقتی طور پر لڑوا کر وہ خواب پورا ہوا، لیکن جیسے ہی جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، وہ سارا خواب چکنا چور ہو گیا اور مسلمان آپس میں متحد ہو گئے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلین عثمان کو چن چن کر قتل بھی کروایا اور انہیں جیلوں میں بھی ڈلوایا۔ اب حضرت معاویہ کے 20 سالہ دور میں یہ سازشی چھپ گئے، ایسے بلوں میں چھپ گئے کہ دوبارہ 20 سال تک کھڑے نہ ہوئے، دوبارہ یہ نظر نہ آئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 سال تک جب یہ اور کچھ نہ کر سکے، گھر میں بیٹھ کر قلم چلاتے رہے، حضرت معاویہ کے خلاف لکھتے رہے، حضرت معاویہ کے خلاف جہاں موقع میسر آیا بکواسات کرتے رہے۔ حضرت معاویہ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ سے بلایا، آؤ حسین ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، آؤ حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں، آؤ حسین ہم آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دیں، آؤ حسین ہم تمہارے والد کے ساتھی، آؤ حسین ہم تمہارے بھائی حسن کے ساتھی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12,000 خط لکھے، اور حضرت حسین جب مکہ سے نکلنے لگے، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس نے، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے حضرت حسین کو روک کر کہا، حسین نہ جانا، یہ تیرے باپ کے بھی وفادار نہیں ہیں، یہ تیرے بھائی کے بھی وفادار نہیں ہیں، یہ اسلام کے بھی وفادار نہیں ہیں۔ لیکن حسین نے کہا 12,000 لوگوں نے مجھے خط لکھے ہیں، اور یہاں تک کہ 60 لوگوں کا ایک وفد میرے پاس کوفہ سے چل کر مکہ میں آیا، اور انہوں نے مجھے یہ کہا، حسین اگر ساتھ نہیں آؤ گے قیامت میں تمہارے نانا کو شکایت لگائیں گے۔ ہم نے آپ کے نواسے کو بلایا، وہ ہماری دعوت پر نہ آیا۔ حسین پاک پیغمبر کا نواسا، حسین جس کو آمنہ نے دودھ پلایا، حسین جس کو علی نے اپنی گود میں کھلایا، پاک پیغمبر کا واسطہ جب دیا، حسین وہاں سے روانہ ہوا، اور پھر دنیا نے دیکھا یہ بلانے والے، خط لکھنے والے حسین کو چھوڑ کر گھروں میں چلے گئے۔ بات سمجھ میں یہ آئی، علی سے لے کر عثمان سے لے کر معاویہ سے لے کر حسن سے لے کر حسین تک دھوکہ دینے والے یہی تھے۔ اسلام والے کل بھی ایک تھے، اسلام والے آج بھی ایک۔ یہ دھوکہ دینے والے، فریب کرنے والے، مکاری کرنے والے، جن کا کل ملا کے منصوبہ ایک تھا کہ مسلمانوں کو توڑ دو، ایک منصوبہ ان کا تھا اور ایک منصوبہ میرے رب کا تھا۔ میرے رب کا منصوبہ کیا تھا؟ وہ آیت جو میں نے خطبہ میں پڑھی، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، یہ رب کا منصوبہ تھا۔ اللہ نے کہا کہ اس دین کو میں نے دنیا میں غالب کرنا ہے، اور پاک پیغمبر کے صحابہ، پاک پیغمبر کے صحابہ کا شان یہ ہے، اور بالخصوص خلفائے راشدین کا، کہ حضور فرمائے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ حضور نے فرمایا میرا طریقہ اور میرے خلفاء کا طریقہ، حضور نے اپنے اور اپنے خلفاء کے طریقے کو ہدایت کا راستہ بتایا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ جو 30 سال خلافت رہی وہ حضرت حسن کے 6 مہینے میں مکمل ہو گئی، لیکن ایک حدیث کا حوالہ اور ایک قرآن مجید کی آیت کریمہ، پاک پیغمبر نے حضرت معاویہ کو ہادی کہا، مہدی کہا، اور پاک پیغمبر کے تمام صحابہ کو قرآن مجید نے اولئک ہم الراشدون کہا۔ اس آیت کریمہ کے تحت حضور کا ہر صحابی رشد و ہدایت کا مینارہ ہے، اور حضور فرمائے علیکم بسنتی
وسنت الخلفاء الراشدین، آگے فرمایا مہدیین، حضور نے ہادی مہدی حضرت معاویہ کو کہا ہے، اور اولئک هم الراشدون کے تحت حضرت معاویہ سمیت تمام صحابہ شامل ہیں۔ پاک پیغمبر کے زمانہ میں 9 لاکھ مربع میل تک اسلام کا جھنڈا لہرایا، ابو بکر کے دور میں 11 لاکھ تک جھنڈا لہرایا، عثمان عمر کے دور میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا جھنڈا لہرایا، دور عثمان کا آیا 44 لاکھ مربع میل تک اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ جب بعد میں باغیوں کی سازشیں بڑھ گئی تو حضرت علی کے دور میں فتوحات رک گئی۔ جب حضرت حسن حضرت معاویہ کی صلح ہوئی تو زمین کی خشکی کا کل رقبہ 1,20,00,000 مربع میل ہے۔ 44 پر پہنچ کے رک جاتا تو دین غالب تو نہ آیا۔ معاویہ بن ابی سفیان کا دور آیا، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ 64,65,000 مربع میل پر قرآن پڑھا گیا، محمد مصطفیٰ کا فرمان پڑھا گیا۔ اگر 60 لاکھ پر پہنچ کے بھی رک جاتا تو قرآن کی اس آیت کو پڑھنے والا کہتا کہ جی 60 لاکھ آدھے پر کفر تھا، آدھے پر اسلام تھا۔ نہیں، حضرت معاویہ کے دور میں 64,65,000 مربع میل غلبہ ہو گیا زمین پر اسلام والوں کا، غلبہ ہو گیا زمین پر قرآن والوں کا۔ 64,65,000 مربع میل پر حضرت معاویہ کے دور میں اسلام پھیلا، قرآن پھیلا۔ پاک پیغمبر پر اترنے والے قرآن کا بھی ایک فیصلہ تھا، اور دوسری طرف شیطان کے ماننے والوں کا بھی ایک فیصلہ تھا۔ حالات جو بھی ہوئے، جیسے بھی ہوئے، جہاں بھی ہوئے، لیکن فیصلہ رب کا ابھر کے سامنے آیا یا نہیں آیا؟ اور وہ کس کے دور میں آیا؟ وہ کس کے دور میں سامنے آیا؟ حضرت معاویہ کے دور کو اگر درمیان سے نکال دیا جائے تو قرآن مجید کی یہ آیت کسی دور میں پوری ہوتی۔ شمر دا نام تو سنے ہوئے کس کے سنے ہوئے شمر دا نام؟ جڑے جاگتے پہ یہ کئی بندے نو بڑا شوق ہوتا ہے انجے گال نو دھرو ہی رکھنا تے سوچنا کوئی نہ۔ آج جی اسا تو حضرت علی دے نال آئے، میں کہا اساں نبی دے سارے صحابہ دے نال آئے، سارے اہل بیت دے نال آئے، تے علی ساڈے سر دا تاج ہے، علی ساڈے سر دا تاج ہے۔ ادنے جی ونڈ کرو، ایک پاسے ہو جاؤ، جنگ صفین جو ہوئی ہے تے حضرت علی دے نال ہونا چاہیے۔ میں کہ گل ہے بھی صحابہ اکرام موقع تے موجود ہاں، اس صورتحال نو اس سائڈ دی صحابہ اکرام ایک سمجھتے ہیں کہ پہلے بیعت ہونی چاہیے۔ حضرت علی کی بھی یہ رائے آئی تے حضرت معاویہ دی رائے یہ آئی کہ پہلے قصاص ہونا چاہیے، بعد وچ بیعت ہونی چاہیے۔ دوویں ساڈے اکھاں دا نور ہیں، ساڈے سر دا تاج ہیں، ساڈے دل دا چین ہیں۔ آدھا نہیں جی نہیں، کسی حکمنے ہونا چاہیے۔ میں کہ مڑ ہوش نال گل کرے آئے، ہوش نال گل کرے آئے، کیونکہ شمر جنگ صفین حضرت علی دے نال آئی، اور جنہاں حضرت علی نو بعد شہید کیتا ہے وہ بھی صفین حضرت علی دے نال، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا۔ اب اس پوری صورتحال کو قرآن کی نظر میں سمیٹو تو ایک آیت میں سمٹ جائے گی۔ تاریخ کے اوراق میں صحابہ کو نہ تولو، اگر تاریخ کے ترازو میں صحابہ کو تولو گے، یقین سے کہہ سکتا ہوں ہر وہ تاریخ جو قرآن کے مطابق ہے اسے چوم لینا چاہیے، اور ہر وہ تاریخ جو قرآن کے خلاف ہے اس پر تھوک دینا چاہیے، چونکہ قرآن سے بڑھ کر بات ہے ہی کوئی نہیں۔ اور قرآن سب صحابہ کے بارے میں کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
قرآن کہتا ہے یہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہے اور آپس میں صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے آپس میں نرم دل. اور کیسی نرم دلی؟ صحابی میرے نبی کا نواسہ حسن بھی ہے، صحابی میرے نبی کا نواسہ حسین بھی ہے، صحابی میرے نبی کا علی بھی ہے، اور صحابی میرے نبی کا معاویہ بھی ہے. جب جنگ صفین ہوئی آنکھوں سے دیکھنے والے حسن بھی تھے، حسین بھی تھے. حضرت عثمان کی شہادت ہوئی آنکھوں سے دیکھنے والے حسن بھی تھے، حسین بھی تھے. عثمان کے دروازے کے چوکیدار حسن بھی تھے، حسین بھی تھے. جب حضرت علی کی شہادت ہوئی ساری صورتحال کو دیکھنے کے بعد حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے بتا دیا علی ہمارا ابا ہے، معاویہ ہمارا چچا ہے، لڑانے والے سبائی ہیں، علی معاویہ بھائی بھائی ہے. اور جب ایک فیصلہ حضرت حسن حضرت حسین نے کر دیا کہ بالکل ان یہ گل ہوندی ہے کوئی بچہ سکول بہندا ہوئے نا تو انہوں شروع لکھنا نہیں آمدا، پہلی جماعت دوسری جماعت لکھنا تو نہیں آمدا، انہوں سکھایا جاتا ہے. اس لیے ان کاپیاں لائے کہ کوئی بندہ گھر رکھ لے جس نے بچے دی میٹرک دے وچ پہلی پوزیشن آ جاوے کہ دوئی جماعت دیاں کاپیاں چاہتے بندہ ہوئے آخر دی پوزیشن بورڈ چکی میں آ سکتی ہے. آئے دیکھو دوئی جماعت لکھن دا بال ہی کوئی نہیں آمدا. یہ گل اگر وہ بندہ کرے تو نال یہ آخر بورڈ والے وک گئے، بورڈ والیاں 2 نمبری کیتی ہے. آئے ویکھو 5ویں جماعت ٹھیک کوئی نہیں لکھا ہوا، آئے ویکھو 3 جماعت سپیلنگ ٹھیک کوئی نہیں. وہ دن میاں رزلٹ 10ویں دا اناؤنس ہوندا پیا تو اجے 3 دیاں گلاں چاہتے بندہ ہوئے. رزلٹ 11ویں دا اناؤنس ہوندا پیا تو 6ویں دیاں گلاں چاہتے بندہ ہوئے. میرا بھائی گل یہ ہے بھی حسن تے حسین صلح کر لئی تو اجے تئی صفین چاہ کے بندہ ہوئے. حسن تے حسین صلح کر لئی تو اجے تئی جمل چاہ کے بندہ ہوئے. انہاں صلح کر کے اس گل دا ایک اینڈ کر دیتا ہے، گل ختم ہو گئی. جس لئے گل ختم ہو جاوے اس تو بعد آخری گل نو منیا جاندہ ہے، پچھلی گل نو نہیں دیکھا جاتا. آخری فیصلہ کی ہویا ہے، آخری نتیجہ کی نکلیا ہے. کئی بندے ایسے ہوندے جڑے کسی غیر مذہب تے ہوندے اللہ پاک انہاں نو ہدایت نہیں چھڑتا ہے، انہاں دا پھر جنازہ مسلماناں دا پڑھایا جاتا ہے یہ انہوں نے ساڑ دیتا جاتا. وہ نہیں بھئی اس بندے نے کلمہ پڑھیا ہے، مسلمان ہے، 20 سال ساڑھے نال تراویاں پڑھی ہیں. وہ نہیں جی نہیں ایسا تو جناب انہوں لائے جا بنایا، ایسا تو جناب سڑا بنایا، ایسا تو یہ کر. وہ نہیں، بعد جڑی اس کی زندگی ہے اس نے بندے گواہ ہے. زمین دے معاملات جس طرح ہی ہوتا ہے، بندے رقبے ساری زندگی گڈیندے رہے، چیندے رہے، بچیندے رہے. آخر تے کسی میاں صاحب ہوری بابے ہوری سٹام لکھ دیتا اے رقبہ فلانے نو، اے فلانے نو، اے فلانے نو. 2019 دے وچ اس لکھیا تے 21 دے وچ اس دا انتقال ہو گیا. تے ہن 19 والے بندے آ دن رقبہ سانو ملے تے جڑے بندے 2011 دے وچ اس تو سٹام لائے گئے ہیں وہ دن سانو ملے. 19 والے نو ملے گا یا 11 والے نو؟ سارے دے اس گل تے اتفاق ہے. ایتھے 11 والے دا نہیں منیدا پیا، 19 والے دا منیدا پیا. آخری گل منیدی پئی ہے. میں اس بندے دے عقل تو حیران ہاں. اس نو حسن حسین دی 20 سال دی صلح یاد نہیں ہوندی، صفین دے 8 دہاڑے چاہی ودا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے ڈی این اے میں کہیں نہ کہیں خرابی ضرور ہے. کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ میرے صحابہ کے لیے ایسا ہے جیسے پردہ، جو اس کی تعظیم کرے گا وہ سب کی تعظیم کرے گا، اور جو اس پردے کا احترام نہیں کرے گا وہ دوسرے صحابہ کا بھی احترام نہیں کرے گا. اس لیے آپ دیکھ لیں جو بندہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرے، آپ تھوڑا گہرائی میں جا کے ذرا اس کے حالات کو دیکھیں، وہ حضرت عثمان پر بھی اعتراض کرے گا. وہ حضرت عثمان کے علاوہ حضرت مغیرہ بن شعبہ پر بھی اعتراض کرے گا. وہ دیگر صحابہ کرام پر بھی اعتراض کرے گا. وہ ان لوگوں پر اعتراض کرتے ہو جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے میرے محمد کا دیدار کیا، ان کی آنکھوں پہ اعتراض کرتے ہو جنہوں نے پاک پیغمبر کو نیند میں نہیں بلکہ جاگتی آنکھوں سے دیکھا. ہم نے سنا کہ پاک پیغمبر نے حج یوں کیا، صحابہ نے سنا
نہیں, صحابہ نے آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم ساری زندگی یہ تمنا دل میں لیے پھرتے ہیں, ہائے کاش کوئی رات ایسی آ جائے کہ خواب میں محمد کا دیدار ہو جائے. صحابہ وہ لوگ ہیں جو اس آس سے سوئے نہیں, بلکہ عشاء پڑی تو پاک پیغمبر کے پیچھے, اور فجر میں دیدار کیا تو مصطفیٰ کا دیدار. ہم اس تمنا سے پوری زندگی پھرتے رہے کہ کوئی ایسے خواب آ جائے کہ حضور کا دیدار ہو جائے. اور صحابہ وہ لوگ ہیں جو جاگتی آنکھوں سے پاک پیغمبر کا دیدار کرے, ان سے بڑا بھی کوئی مسلمان ہے. آخری بات, کیونکہ میں 2-3 دوستوں کو دیکھ رہا ہوں, وہ اب شدت سے چاہ رہے ہیں کہ ہمارا اور بستر کا فاصلہ کم ہو جائے. یہ جو 11 بج گئے تسی بہ کے جلسہ سنتے پئے ہو, میں تانوں پوچھدا بھی کوئی بندہ تانوں پوچھے بھی کی بنیا نہیں, تساں اس لیے تو سائیں جاندے ہو کہ 11 بج گئے بیٹھے کی گل ہو. بندے دا جواب خلاصتاً عرض کردا اپنا ہک ہوئے گا, میاں تاں بیٹھے آئے, ہو سکتا ہے کوئی محفل رب نو پسند آ جاوے تے رب راضی ہو جاوے. اس تو علاوہ کوئی اور مقصد ہے؟ بھئی ساری زندگی جلسے کرائے, جلسے سنے, جلسے سنائے, سٹیج تے آمن والے دا مقصد ہک ہوئے میں رب, تہاڈا مقصد ہک ہوئے میں رب. بندے زمیناں دے پشر دیندے میں رب, بندے زکات دیندے میں رب, بندے جہاد کردے میں رب, بندے حجاں تے ویندے میں رب, بندے عمرے تے ویندے میں رب. 80 سال دا بڈھڑا موڑ بھی پتہ نہیں لگدا بھی رب راضی ہویا یا ہن. ان کو بندہ پوچھے بھی میں 80 سال عمر گزار لئی ہے تو مینوں کیویں پتہ لگے گا بھی رب راضی ہوئے گا. انہاں آکھنا محمد بخش پہلے تو مرنا پوندا ہی. اس آکھنا چنگا چنگی میری مکائی ہے تینوں, بھئی مینوں کیویں پتہ لگے رب راضی ہوئے. اس آکھیا محمد بخش پہلے مرنا پوندا ہی. اس آکھیا موڑ, اس آکھیا مرن تو بعد موڑ بڑا لمبا انتظار ہے تے اگا موڑ 50,000 سال دا دیہڑا بھی ہے تے 50,000 سال دے دیہڑے تو بعد اگا موڑ کوئی جناب کلفٹن دی تے سمندر دی سیر نہیں, اگا موڑ پل صراط ہے تے پل صراط تو کئی بندے ڈہ کے سمندر ڈہ کے جناب جہنم دا ایندھن بن جاسن تے بخت والے اس جڑے پل صراط تو پار ٹپ جاسن. رب سانو سارے نو اپنے فضل نال پار کرائے اور جنت وچ پہنچ کے اللہ تعالیٰ ایک لمبا وقت گزرن تو بعد جنتیاں نو مخاطب کرے گا اور فرمائے گا آج میں تانوں خوشخبری نہ دیواں جس واسطے دنیا تسی بڑے تڑپتے رہے ہو, ترستے رہے ہو. تے مومنین آکھسن جی یا اللہ خوشخبری سانو سناؤ. تے اللہ پاک فرمائے گا میں تواڈے نال راضی ہو گیا, ہن میں تواڈے نال رسنا کوئی نہیں. سبحان اللہ. یہ خوشخبری 2-3 گھنٹے دی دوری تے ہے یا کافی لمبا فاصلہ ہے؟ دسو. پہلے مرنا پوندا ہے, مڑ اٹھیونا پوندا ہے, مڑ پل صراط تو ٹپنا پوندا ہے, مڑ جنت وچ رب اپنے خاص فضل نال جس نو لائے جاوے. پوری تقریر بھی بھول جائیں تو اس جملے کو نہ چھوڑیے گا, مجھے اور آپ کو رب کی رضا کا پروانہ ملے گا لمبا فاصلہ طے کرنے کے بعد. صحابہ وہ لوگ ہیں جن کو ابھی موت نہیں آئی تھی, مکہ مدینہ میں تھے, اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ابھی موت آئی نہیں, ابھی پل صراط لگی نہیں, ابھی میدان حشر آیا نہیں, ابھی دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا نہیں. مکہ مدینہ میں اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اب جس کو رب راضی کرنا ہے آسان راستہ ہے, محمد کے یاروں کے پیچھے چلتا چلا جائے, رب ان سے راضی, رب محمد کے غلاموں سے بھی راضی ہے. جنت جانا چاہتے ہو انشاءاللہ رب دے گا اپنے انشاءاللہ. اگلی گل سن لو, اے 2 گلاں پلے باندھ تے لے جاؤ تے میں سمجھاں گا تسی ساری تقریر لائے گئے ہو. جنت جامن تو پہلے لمبا سفر ہے, لمبا سفر ہے. ابو بکر و عمر او ہیں اجے قیامت آئی نہیں, دنیا ویتی پئی ہے, جنت ستے پئے.
ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ تے منکر آدھا ہے وہ جناب انہاں دے بیلی ترکڑے آتے انہاں اتھے قبرہ بڑھوا لئیاں ایتھے بندے ترکڑے ہوندے تے ضیاء الحق دی قبر فیصل مسجد وچ بن نہیں گئی ایتھے بندے ترکڑے ہوندے تے مسجداں دے وچ قبراں بن ویندیاں ایتھے بندے ترکڑے ہوندے بازاراں وچ قبراں بن ویندیاں بندے ترکڑے ہوندے تے درباراں وچ قبراں بن ویندیاں اے کیڑی وڈی گل ہے میں کہ گل تیری ٹھیک ہے بندے ترکڑے ہون بازاراں وچ قبراں بندیاں درباراں وچ قبراں بندیاں مسجداں وچ قبراں بندیاں بندہ جیڑا ہی ترکڑا ہوے جنتاں وچ قبراں نہیں بندیاں جنتوں میں قبریں نہیں بنتی جنت میں کوئی زور سے نہیں جا سکتا زبردستی نہیں جا سکتا رضا کا پروانہ رب اپنے خاص فضل سے جنت میں پہنچ کر مومنین کو دے گا اور وہ پروانہ صحابہ کو مکہ میں ملا مدینہ میں ملا ساری دنیا کو جنت جانے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا ابو بکر عمر آج بھی جنت میں ہے تو پھر کہنا چاہتا ہوں صحابہ اکرام اہل بیت الصحاب وہ مقدس نفوس ہیں جو جنت میں گئے نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آئے بھی جنت سے تھے رہے بھی جنت میں ہیں گئے بھی جنت میں ہیں آئے بھی کہاں سے اور رہے بھی کہاں اور جائیں گے بھی کہاں تو اپنا فکر کر صحابہ تے انگل نہ جاؤ اپنا دھیان کر صحابہ تو صحابہ ہیں ایتے چور گھروں ویلا ودا ہوئے نا تے روزانہ حامد میر دا پروگرام ویکھ کے گھر آ جاوے تے پیو نو ہی گھروں چیک لیتا ہے وہ آدھے تو زرداری چکے کٹنا ہے دفعہ ہوئے نہیں تے حل آئے تو جناب بڑے نواز شریف تے عمران خان تے تجزیہ کرے نہ ودا ہے کیا کچھ کما کے گھر لایا ایتھے جے کو بندہ ایو جے کام کرے تے بس یہ وچ ہی اس نو آکھیا جاندا ہے اپنے گھر دا بیوی بچیاں دا اپنے روزی روٹی دا فکر کر ایتھے والے بادشاہ مت ویلا بندہ تبصرہ کرے اس بندے دی عزت کائی نہیں ہوندی بڑی جرت نہیں کر گئی وہ بندہ جڑا روزہ رسول تے ہی اپنے کھلا اور میں دیہاتی بندے نوں آج کل مثال دیندا رہنا اس بے غیرت نالوں تاں وہ چار ٹنگا والا چنگا ہے جیڑا مالک دے گھر دیا تے نہیں بھوکدا اس بے غیرت نالوں تو چار ٹنگا والا بہتر ہے جیڑا مالک دے یاراں تے نہیں بھوکدا جیڑا مالک دی اولاد تے نہیں بھوکدا 20-25 بندے اکٹھے ودے ہومن کتا ضرور بھوکدا ہے جے 25 بندیاں دے وچ نال مالک ودا ہوے پتہ نہیں میرے مالک دے یار ہے اس نو یہ بھی نظر نہیں آیا بھی مالک نال سوائی پائے اس نو یہ بھی حیا نہیں آیا بھی مالک نال سوائی پائے یہ سمجھ آوے نہ آوے جتھے مالک اپنے نال انہاں نو سوایا ہے نا اتھے کتے دی بھوک نہیں پہنچ دی اتھے درود پہنچدا ہے سلام پہنچدا ہے وہ چار ٹنگا والے نو ایک بوئے تو گراہ مل جاوے تے اس دی راکھی کرتا ہے اس نو سارا دین محمد تو لائے کے اہل بیت دیندے پائے سارا دین صحابہ اکرام لائے کے دیندے پائے ایک گراہ کسی نو ایک وقت دا مل جاوے تے اس دی احسان فراموشی نہیں کرتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان اچھائی دا بدلہ سوائے اچھائی تو اور کوئی نہیں ہوندا انبیاء تو بعد ساڑھے سب تو بڑے محسن کون ہیں قرآن حضور تو سن کے ساڑھے تک پہنچاون والے کون ہیں نبی تو دین لائے کے سانو دیون والے کون ہیں پاک پیغمبر تو دین سیکھ کے سانو سکھاون والے کون ہیں حضور تو دین لائے کے دنیا دے کونے کونے دے وچ جاون والے کون ہیں ساڈے محسن کون ہیں امام کون ہیں پیشوا کون ہیں تو پھر اس بات کو سمجھے اگر علاقے میں کوئی سولنگ نالی دے دے نوکری دے دے بجلی دے دے لوگ کہتے میاں صاحب اگلے الیکشن تے تسی نہ آنا تھوڑا پولنگ جانے تے اسی جائیں گے بندے اس پولنگ کے لیے اس کے ون کروانے کے لیے اس کی سپورٹ کے لیے مال بھی لگاتے ہیں جان بھی خرچ کرتے ہیں وسائل بھی خرچ کرتے ہیں پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ایک سڑک دے دے وہ تو ہو گیا محسن
جو بجلی کے کھمبے دے دے وہ تو ہو گیا محسن، وہ جو سارے کا سارا دین دے دے ان کے لیے حق نواز جان نہ دے تو کیا کرے؟ جو سارے کا سارا دین دے دے ان کے لیے اعظم طارق سینے پہ 45 گولیاں کھائے اور پھر بھی وہ یہی کہے گا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جنہوں نے سارے کا سارا دین پہنچا کر ہم پر احسان عظیم کیا، ان کے لیے کال کوٹھڑیوں میں علامہ اعظم طارق جاتے رہے، ان کے لیے بم دھماکوں میں 114 زخم علامہ اعظم طارق نے اپنے اوپر برداشت کیے۔ ان کی عزت اور حرمت کے پہرے کے لیے 10,000 سے زائد کارکنوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ان کی عزت اور حرمت کے پہرے کے لیے کال کوٹھڑیوں میں گئے، سلاخوں میں گئے، تختہ دار کو جھوما، لیکن ہم ابو بکر صدیق کے دروازے کے پہرے دار تھے، رہ گئے انشاءاللہ۔ اور وہ وقت دور نہیں ہے جب اہل بیت کے گستاخ کے لیے، صحابہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون بنوائیں گے۔ ساتھ رہو گے، ساتھ دو گے، ساتھ چلو گے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ شہداء کا خون رنگ لائے گا انشاءاللہ۔